رانی بیٹا، تم کو کیا پتہ ہے کہ ہمارے تربوز بہت بڑے ہو گئے ہیں اور ہمیں اسے اب بیچنے چاہیے اور خوب پیسے کمائیں گے۔ آؤ میں تمہیں کھانا دیتی ہوں، میں پھر چلتی ہوں کام سے جنگل میں۔ آؤ بیٹا اندر آ جاؤ، میں تمہیں کھانا دیتی ہوں، پھر میں چلتی ہوں جنگل میں۔ ایک کبوتر ہے جو سبزی بیچتا ہے، میں اسے اپنے تربوز کی بات کروں گی۔ رانی بیٹا، کوئی آئے تو مجھے بتانا اور اسے کہنا کہ امی باہر گئی ہیں جنگل میں، وہ آتی ہی ہوں گی، میں تھوڑی دیر بعد واپس آ جاؤں گی، تم اپنا خیال رکھنا۔ جی امی، میں اپنا خیال رکھوں گی۔ اور آپ ایسا کیوں نہیں کرتی، ایک تربوز توڑ کر آپ لے جاتی، کبوتر چاچو کو دے دیتی اور پیسے لے کر آ جاتی۔ آؤ امی، جو بڑا والا ہوگا وہ توڑیں گے ہم، آؤ باہر توڑتے ہیں۔ امی یہ تو ہمارے تربوز بہت بڑے ہو گئے ہیں، اب ایسا کرتے ہیں کہ ایک توڑ کر آپ لے جائیں اور کبوتر چاچو کو دے دیں، پھر ہمیں اچھے سے گزارا ہو جائے گا۔ امی آج آپ جا رہی ہیں تو میرے لیے کچھ لیتے آنا، کچھ فروٹ وغیرہ۔ رانی بیٹا تم جاؤ کمرے میں بیٹھو، میں جا رہی ہوں ایک تربوز توڑ کر آپ کے لیے میں کچھ نہ کچھ لیتے آؤں گی۔ پھر وہ ایک تربوز توڑ کر چلی جاتی ہے جنگل کے دوسرے کونے میں۔ وہاں ایک کبوتر سبزی بیچ رہا ہوتا ہے، وہ اسے دے دیتی ہے اور اس سے بات کرتی ہے کہ چڑیا پہنچ جاتی ہے اپنی منزل پر بہت سفر کرنے کے بعد کبوتر کے سبزی پر۔ کبوتر بھائی میرے پاس بہت سے تربوز ہیں، میرا کھیت ہے تربوز کا، میں روزانہ آپ کو تربوز دوں گی۔ جی رانی چڑیا، میں آپ سے روزانہ لوں گا، آپ مجھے دو گی تو میں تو لوں گا، میرا کام ہے سبزی بیچنا، میں تو لوں گا۔ اچھا آپ ایسا کریں، ایک سٹا دے دیں میری یہ لیں، اپنی بچی کو دے دینا یہ سٹا۔ بیٹی میری بات پکی ہو گئی ہے، میں آج سے ایک تربوز روزانہ اسے کبوتر کو دوں گی اور وہ مجھے پھل سبزی اور دیگر چیزیں دے گا اور پیسے بھی دے گا۔ یہ لو تمہارے لیے یہ سٹا ہے، میں لے کر آئی ہوں۔ شکریہ میری پیاری ماں، مجھے آپ سے یہی امید تھی، آپ مجھے سٹا ضرور لے کر دیں گی، یہ مجھے پتہ تھا۔ میری پیاری بیٹی، آج سے میں آپ کو روزانہ سکول بھی چھوڑ کر آؤں گی اور آج میں تربوز لے کر جا رہی ہوں تو کبوتر سے کہوں گی کہ وہ مجھے اس کے پیسے دے دے، میں آپ کا بیگ اور کتابیں وغیرہ خریدوں گی۔ تم خوش ہو نا اس بات سے؟ آؤ چلتے ہیں تربوز دیکھتے ہیں اور اسے توڑتے ہیں۔ یہ کیا، یہ تو ہمارے تربوز یہاں پر ہیں بھی نہیں اور یہ فصل تو ساری برباد ہو گئی۔ اب بیٹی ہمارا کیا ہوگا، ہم تو بہت غریب ہیں، ہم لوگ اور بھی برباد ہو گئے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے بات کروں، کس نے توڑے ہوں گے۔ تم گھر پر رکو، میں پتہ کرتی ہوں کہ یہ کس کا کام ہے۔ چڑیا بہت پریشان اور غریب بہت تھی، وہ تو سوچ رہی تھی کہ میں اس سے اپنی بچی کو پڑھاؤں گی، لیکن سب کچھ ختم ہو گیا، وہ سب سے پوچھتی ہے لیکن کہیں سے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ چڑیا ہر جگہ پوچھ لیتی ہے لیکن کسی سے کوئی خبر نہیں ملتی کہ اس کے تربوز کس نے توڑے ہیں۔ وہ بہت غریب ہے، وہ پریشان ہو کر بیٹھ گئی۔ وہاں سے کالو کوا گزر رہا ہوتا ہے اور وہاں بیٹھی چڑیا کو دیکھ لیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا پریشانی ہے۔ وہ بھی بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ اس غریب کی کس نے کھیتی برباد کر دی۔ چڑیا بہن تم اپنی آپ حفاظت کرو، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، پتہ نہیں کس نے یہ کام کیا ہے۔ الو مہاراج، میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ ہماری عدالت کریں اور آپ بھی ہمیں کوئی انصاف دلائیں۔ میں بہت غریب ہوں، میری ایک بیٹی ہے، میں بہت خوش تھی کہ ہمارے تربوز کا کھیت بہت بڑا ہے اور ہم خوب پیسہ کمائیں گے اور اچھی روزی روٹی کھائیں گے، لیکن پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، آپ بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ چڑیا بہن تم صبر رکھو، اوپر والا ہماری ضرور مدد کرے گا، تم بہت غریب تھی اور تمہارے اس کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہیں ہے، یہ تمہارا کھیت تھا، کوئی نہ کوئی پکڑ ضرور جائے گا، شام بہت ہو گئی ہے، آپ چلیں گھر۔ الو مہاراج اسے بتاتا ہے کہ آپ چلے جائیں گھر اور آج رات کو آپ نے جاگنا ہے، دیکھنا ہے کہ آج پھر کوئی آئے گا یا نہیں۔ وہ پھر چڑیا چلی جاتی ہے وہاں سے، وہ اپنے گھر پہنچ کر ساری رات پہرا دیتی ہے۔ آخر کار ایک گدھا اور اس کے دو بچے پکڑے جاتے ہیں۔ وہ اسے کہتی ہے تمہیں شرم نہیں آئی، یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو میری غریب کی روزی روٹی ہے، اس سے میرا گھر چلتا ہے، یہ میری فصل تم نے برباد کر دی، اب میں تمہیں کیا سزا دوں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، میرا تو نقصان ہوا پڑا ہے نا، میں آپ سے کیسے یہ کر سکتی ہوں، میں بہت غریب ہوں، آپ نے مجھے کیا دینا ہے، ہر جانے کے طور پر آپ مجھے دیں، آپ کو یہ رقم ادا کرنی ہوگی، میں بہت غریب ہوں ورنہ میں راجا جی کو آپ کو اس کے حوالے کر دوں گی۔ الو مہاراج آپ کو اس جنگل سے بے دخل کر دیں گے، آپ سوچ لیں یہ بات۔ نہیں چڑیا تم ایسا نہیں کر سکتی، میرے بچے ہیں، ہم کہاں جائیں گے جنگل سے، ہمیں بے دخل کر دیا تو میں تھوڑے تھوڑے کر کے آپ کو دے دوں گا۔
चिड़ी अपने घर में बैठी अकेली सोच रही होती है कि अचानक उसकी बेटी आ जाती है। वो उससे कहती है कि हमारा ऊपर वाला मदद करेगा और तुमने जो काम किया है, अम्मी आपने जो काम किया है वो बहुत अच्छा किया है, आपने उसे माफ़ कर दिया। अगर हो सके तो वो आपको थोड़ा थोड़ा करके दे देगी। बेटी कहे तो तुम ठीक रही हो, ऊपर वाला हमारी ज़रूर मदद करेगा और एक दिन देखना मैं तुम्हें खूब पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी।